تم زیادہ سے زیادہ مجھے مار دو گے اور کیا کرو گے؟ مارٹی نے کہا۔ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا انتہائی عبرتناک ہوتا ہے مارٹی۔ ہم تو تختے پر بیٹھ کر یہاں تک پہنچ گئے تھے، تمہیں تو یہ تختہ بھی نصیب نہ ہو سکے گا، لیکن اگر تم نے ہمارے سوالوں کے جواب درست دے دیے تو میرا وعدہ ہے کہ تمہیں اسی طرح گرفتار کر کے ہم ساتھ لے جائیں گے اور دارالحکومت کے ساحل پر پہنچ کر تمہیں آزاد کر دیں گے۔ عمران نے کہا، بغیر مشن مکمل کیے اگر میں دارالحکومت پہنچا تو میں دوسرا سانس بھی نہ لے سکوں گا۔ مارٹی نے منہ بناتے ہوئے کہا، چلو تمہارا مشن بھی مکمل کروا دیں گے۔ یہی مشن ہے نا تمہارا کہ تم نے کراسونا سے ایک پاک ایشیائی کی لاش وصول کرنی ہے؟ کر لینا۔ عمران نے کہا، لاش نہیں، اسے زندہ وصول کرنا ہے اور پھر اسے گولی مار کر ہلاک کر دینا ہے۔ مارٹی نے جواب دیا، کیا اسے وہاں کراسونا پر گولی نہیں ماری جا سکتی جو اسے باہر لے آ کر مارنی ہے؟ عمران نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہاں اب صرف سائنسدان ہیں اور سائنسدانوں نے اسے گولی مارنے سے انکار کر دیا ہے، اور جزیرے پر کوئی ایسا آدمی زندہ نہیں رہا جو اسے گولی مار سکے۔ مارٹی نے جواب دیا، لیکن اب تو رات پڑ گئی ہے، رات کو تو ظاہر ہے تم وہاں نہیں جا سکتے، صبح کو ہی جاؤ گے۔ عمران نے کہا، نہیں، انجن ٹھیک ہوتے ہی ہم نے روانہ ہو جانا تھا۔ ہماری جدید موٹر بوٹ کے لیے رات اور دن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مارٹی نے جواب دیا، اسے جزیرے کی دوسری طرف لے جاؤ۔ عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر نے مارٹی کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اس طرف لے جانے لگا جدھر سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو لے آیا گیا تھا۔ صفدر، تم جا کر موٹر بوٹ کے انجن کو چیک کرو اور اسے ٹھیک کرو۔ کیپٹن شکیل پھنس گیا ہے اور قدرت نے ہمیں اس کی امداد کے لیے یہاں بھجوایا ہے، ہم نے وہاں پہنچنا ہے، جلدی کرو۔ عمران نے صفدر سے کہا اور صفدر سر ہلاتا ہوا مڑ کر موٹر بوٹ کی طرف چلا گیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، مارٹی کالنگ، اوور۔ عمران نے مارٹی کی آواز اور لہجے میں کال دیتے ہوئے کہا، یس، ہیڈ کوارٹر اٹینڈنگ یو، اوور۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، چیف باس سے بات کراؤ، میں نے انہیں رپورٹ دینی ہے، اوور۔ عمران نے کہا، ہیلو چیف باس اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے، اوور۔ چند لمحوں بعد چیف باس کی آواز سنائی دی، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے چیف باس۔ اب ان کی لاشیں یہاں جزیرے پر ہی پڑی رہنے دوں یا انہیں سمندر میں پھینکوا دوں؟ کیونکہ موٹر بوٹ کا انجن درست ہو گیا ہے اور ہم اب کراسونا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اوور۔ عمران نے کہا، کیا انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اوور؟ چیف باس نے پوچھا۔ نہیں باس، ان کے ہاتھ ان کے عقب میں بندھے ہوئے تھے اور وہ ساحل پر موجود تھے جبکہ میں نے جزیرے کے اندر سے آپ کو کال کیا تھا، اور کال ختم ہوتے ہی میں نے خود مشین گن پکڑ کر ان پر فائر کھول دیا اور وہ چاروں ایک لمحے میں ختم ہو گئے، اوور۔ عمران نے جواب دیا، تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں، اوور؟ چیف باس نے پوچھا۔ میرے علاوہ 8 آدمی ہیں، اوور۔ عمران نے جواب دیا۔ تمہارا اسسٹنٹ جیمز ہے نا، اسے بلاؤ اور کہو کہ وہ مجھ سے بات کرے، اوور۔ چیف باس نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ چیف باس بے حد وہمی آدمی ہے اور اسے یہ خطرہ ہے کہ کہیں مارٹی کے بجائے کوئی اور مارٹی بن کر اس سے بات نہ کر رہا ہو، اور شاید مارٹی کی آواز ہیڈ کوارٹر کے کمپیوٹر میں فیڈ نہیں ہوگی، اس لیے اس نے جیمز سے بات کرنے کی بات کی ہوگی۔ عمران چونکہ جیمز کی آواز سن چکا تھا جب وہ مارٹی کے ساتھ ان کے ہلاک کرنے کی بات کر رہا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ ہیلو، جیمز بول رہا ہوں، اوور۔ عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بٹن دبا کر جیمز کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، یس چیف باس بول رہا ہوں جیمز، یہ بتاؤ کہ موٹر بوٹ کا انجن کیوں خراب ہو گیا ہے، اوور۔ چیف باس نے کہا، چیف باس، زیادہ بڑی خرابی نہیں ہے، صرف اس کی ریوالونگ شافٹ میں معمولی سی گڑبڑ ہو گئی تھی، اگر اسے ٹھیک نہ کیا جاتا تو پھر زیادہ بڑی خرابی ہو سکتی تھی، اب ہم نے اسے ٹھیک کر دیا ہے، اوور۔ عمران نے جیمز کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، جو لوگ تختے پر آئے تھے ان کا کیا ہوا ہے، اوور۔ چیف باس نے کہا، مارٹی نے انہیں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے اور اب ان کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہیں، اوور۔ عمران نے جواب دیا، کیا انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اوور؟ چیف باس نے کہا، انہیں اس کا موقع ہی نہیں مل سکا چیف باس، وہ ساحل پر کھڑے تھے جبکہ مارٹی نے جزیرے کے اندر جا کر آپ سے بات کی اور اس کے بعد اس نے اچانک ان پر فائر کھول دیا اور وہ ختم ہو گئے، اوور۔ عمران نے کہا، اوکے، مارٹی سے کہو کہ وہ مجھ سے بات کرے، اوور۔ چیف باس نے کہا، یس چیف باس، مارٹی بول رہا ہوں، اوور۔ عمران نے فوراً ہی مارٹی کا لہجہ بناتے ہوئے کہا،
اوکے، جس طرح تم جیمز کے فوراً بعد بولے ہو، اس سے اب میری تسلی ہو گئی ہے۔ ان پاک ایشیاؤں کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں ڈال دو اور تم کراسونا روانہ ہو جاؤ، اور پھر اس پاک ایشیائی کو بھی فوراً ہلاک کر کے اس کی لاش بھی تم نے سمندر میں ڈال دینی ہے۔ جلدی پہنچو وہاں، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے اس بار مطمئن لہجے میں کہا گیا۔ ظاہر ہے اب یہ بات تو چیف باس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی آدمی ایک سیکنڈ کے وقفے میں آواز اور لہجہ بھی بدل سکتا ہے۔ اس لیے جیمز کے فوراً بعد مارٹی کے بولتے ہی چیف باس کو اطمینان ہو گیا تھا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر تنویر کو آواز دی، مارٹی کو لے آؤ واپس۔ عمران نے کہا تو تنویر مارٹی کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ اب بتاؤ مارٹی کہ تم کیا چاہتے ہو، زندہ رہنا چاہتے ہو یا مرنا؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر میں کہوں کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو پھر کیا تم مجھے واقعی زندہ چھوڑ دو گے؟ مارٹی نے کہا۔ اب میری بات غور سے سن لو، میں بار بار بات دہرانے کا بھی عادی نہیں ہوں، اور سوالوں کے جواب دینا بھی مجھے پسند نہیں۔ ہم مقامی لوگ نہیں ہیں، ہمارا تعلق پاک ایشیا کی ایک سرکاری ایجنسی سے ہے۔ کاراکاز کے برانک سیکشن نے پاک ایشیا سے ایک سائنسدان کو اس کے اہم فارمولے سمیت اغوا کیا۔ سائنسدان تو ہلاک ہو گیا، البتہ فارمولہ کراسونا لیبارٹری میں موجود ہے۔ ہمارا ایک ساتھی وہاں پہنچ گیا ہے، جبکہ ہم کراٹ گئے اور ہم نے برانک کو ہلاک کر دیا اور کراٹ پر قبضہ کر لیا تاکہ برانک بن کر کراسونا والے اپنے ساتھی کی مدد کر سکیں۔ لیکن تمہارے چیف باس کو شک پڑ گیا، اس نے وہاں ایک وائرلیس بم فائر کروا دیا۔ ہم ٹرالر میں بیٹھ کر وہاں سے نکلے تو دارالحکومت کی طرف سے آنے والے ایک ہیلی کاپٹر نے ٹرالر پر میزائل فائر کر دیا، لیکن ہم بچ گئے اور تختے پر بیٹھ کر یہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ یہاں آ کر مجھے پہلی بار علم ہوا ہے کہ ہمارا ساتھی کراسونا میں پکڑا گیا ہے اور تم اسے وصول کر کے ہلاک کرنے جا رہے ہو۔ اس لیے اب تمہارے زندہ رہنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ہمارے ساتھ کراسونا چلو، ہمارے ساتھی کو وہاں سے باقاعدہ وصول کرو اور پھر اسے ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے بدلے میں ہم تمہیں ساحل پر پہنچ کر چھوڑ دیں گے اور موٹر بوٹ کو بھی۔ اس کے بعد ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ تم اپنے باس کو یا چیف باس کو کیا رپورٹ دیتے ہو کیا نہیں۔ ہم اپنے ساتھی سمیت واپس پاک ایشیا چلے جائیں، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس لیبارٹری سے فارمولہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ بولو، فیصلہ کرو اور جواب دو۔ اگر تم انکار کرو گے تو ہم تمہیں گولی مار کر یہیں پھینک دیں گے اور تمہاری موٹر بوٹ لے کر کراسونا چلے جائیں گے۔ عمران نے کہا۔ کیا تم حلف دیتے ہو کہ جو کچھ تم نے کہا ہے ویسے ہی کرو گے؟ مارٹی نے کہا۔ کسی حلف کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم اعتماد کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میں تمہیں صرف زندہ رہنے کا ایک چانس صرف اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ تم نے جیمز کے کہنے کے باوجود اور ڈیتھ اسکواڈ سے تعلق رکھنے کے باوجود ہمیں فوری ہلاک نہیں کیا۔ عمران نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مارٹی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمران نے صفدر کو موٹر بوٹ سے اتر کر اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا صفدر، انجن ٹھیک ہو گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، موٹر بوٹ اب تیار ہے، صفدر نے قریب آتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، مارٹی کو لے آؤ، عمران نے کہا اور موٹر بوٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد موٹر بوٹ تیزی سے سفر کرتی ہوئی کراسونا کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران نے مارٹی کے ہاتھ کھول دیے تھے اور اس وقت مارٹی عمران کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تنویر موٹر بوٹ چلا رہا تھا جبکہ صفدر اور جولیا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے مارٹی سے کراسونا کی سمت اور فاصلہ پوچھ کر تنویر کو سمجھا دیا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھے کہ آدھی رات سے پہلے وہ کراسونا پہنچ جائیں گے۔ وہاں تم ٹرانسمیٹر کال کرو گے ڈاکٹر رچرڈ کو؟ عمران نے اچانک مارٹی سے پوچھا۔ ہاں ظاہر ہے، مارٹی نے جواب دیا۔ پھر ڈاکٹر رچرڈ اس جزیرے کو اوپن کرے گا، اس کے بعد تم جزیرے پر جا کر ہمارے ساتھی کو اس سے وصول کرو گے، عمران نے کہا۔ مجھے معلوم ہے مسٹر عمران کہ تم مجھے کیوں زندہ رکھنے پر مجبور ہوئے ہو، اور تم اب مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ جب تک ڈاکٹر رچرڈ میری آواز نہیں سنے گا وہ جزیرہ اوپن نہیں کرے گا، اس لیے تم مجھے ساتھ لے جا رہے ہو، مارٹی نے کہا۔ اور تم اس لیے تیار ہو گئے ہو مارٹی کہ جزیرے پر پہنچ کر تم ہمارے ساتھی کو یرغمال بنا کر واپس جانے پر مجبور کر دو گے اور جزیرہ بند کروا دو گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے ذہن میں تو یہ بات نہیں تھی، مارٹی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر وہ بات میرے ذہن میں بھی نہیں تھی،
عمران نے جواب دیا تو مارٹی بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی میری توقع سے زیادہ ذہین ہو۔ بہرحال تم فکر مت کرو، جیسے تم کہو گے ویسے ہی ہوگا۔ میں واقعی مرنا نہیں چاہتا۔ اگر میں مر گیا اور تنظیم کا کوئی کام ہو گیا تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ پھر یہ تنظیم اتنی بڑی ہے کہ ایک ایشیائی کے بچ جانے پر اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے میں تم سے مکمل تعاون کروں گا، مارٹی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول پاور ایجنٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ کیپٹن شکیل کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ کمرہ گھوم گیا جہاں مارسیلا کے ساتھ پہنچتے ہی پہلے روشنی کا دھارا ان پر پڑا تھا، پھر دوسری دیوار سے سفید رنگ کا دھواں نکلا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ کیپٹن شکیل نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت وہ ایک اور کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ عقب میں بندھے ہوئے تھے۔ کیپٹن شکیل نے اپنے پیر ہلانے کی کوشش کی، لیکن جب انہوں نے حرکت نہ کی تو کیپٹن شکیل نے جھک کر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کہ اس کے دونوں پیر باریک تار کی مدد سے کرسی کے پایوں کے ساتھ باندھے گئے تھے اور تار کو ایک سائڈ پر باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر بند کر دیا گیا تھا۔ کیپٹن شکیل نے اپنی انگلیوں کو حرکت دے کر چیکنگ کی اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اس کی کلائیوں پر بھی تار استعمال کی گئی تھی اور کیپٹن شکیل جانتا تھا کہ تار کو توڑا تو نہیں جا سکتا، البتہ اس کا سرا اگر مل جائے اور کوشش کی جائے تو اس کے ملے ہوئے سروں کو کھول کر ہاتھ آزاد کیے جا سکتے ہیں۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں مارسیلا کے کراہنے کی آواز پڑی تو اس نے تیزی سے گردن گھمائی۔ ساتھ والی کرسی پر بندھی ہوئی مارسیلا ہوش میں آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم کہاں ہیں؟ مارسیلا نے پوری طرح ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ ہم لیبارٹری میں ہیں اور غنیمت ہے کہ ابھی تک زندہ ہیں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا جس کے اوپر سفید گاؤن تھا، البتہ آنکھوں پر نظر کی اینک تھی اور وہ چہرے سے ہی کوئی سائنسدان دکھائی دیتا تھا۔ تم نے میرے 2 انتہائی قیمتی ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے، اس کے علاوہ تم نے کراسونا میں بگ اور اس کے 8-10 آدمیوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ کیا یہ کام تم دونوں نے کیا ہے یا تمہارے ساتھ اور لوگ بھی تھے؟ آنے والے نے تیز لہجے میں کہا، اور کیپٹن شکیل اس کی آواز سنتے ہی سمجھ گیا کہ یہ ڈاکٹر رچرڈ ہے، ڈاکٹر قاضی کا دوست اور لیبارٹری کا انچارج۔ کیا آپ کو جزیرے پر اور لوگ ملے ہیں ڈاکٹر رچرڈ؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اوہ، تم تو میرا نام بھی جانتے ہو، لیکن مجھے انتہائی حیرت ہے کہ تم دونوں یہاں تک پہنچ کیسے گئے۔ کیا تم مجھے تفصیل بتا سکتے ہو؟ ڈاکٹر رچرڈ نے کہا اور پھر ایک طرف پڑی ہوئی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو تم ڈاکٹر قاضی کی طرف سے شکریہ قبول کرو کہ تم نے اس سے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا تو ڈاکٹر رچرڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ تو کیا ڈاکٹر قاضی بچ گیا ہے؟ تھینک گاڈ، میں نے اپنی طرف سے کوشش تو کی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ بچ جائے گا۔ تمہیں کہاں ملا تھا اور کس حال میں ملا؟ اور ہاں، تمہارا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔ میرا نام کیپٹن شکیل ہے اور یہ میری ساتھی ہے مارسیلا، یہ کوماٹو جزیرے کے چیف جیکب کی سابقہ بیوی ہے، کیپٹن شکیل نے اپنا اور مارسیلا کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اسی لیے میرے ذہن میں اس کی شکل موجود تھی، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اسے میں نے کہاں دیکھا ہے۔ اب یاد آ گیا ہے، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔ ڈاکٹر قاضی کو فضلے کے کنٹینر سے میں نے اور مارسیلا نے ہی نکالا تھا، پھر ہم نے اسے پاکیشیا بھجوا دیا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو تم یہاں فارمولہ حاصل کرنے آئے تھے؟ میں سمجھا تھا کہ تم ڈاکٹر قاضی کے پیچھے آئے ہوگے، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔ میں فارمولہ حاصل کرنے ہی آیا تھا۔ میں اور مارسیلا کوماٹو پہنچے اور پھر وہاں سے یہاں آ گئے۔ بگ اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے ہم نے بہرحال لیبارٹری میں داخل ہونا تھا، اس لیے میں نے دلدل والے پائپوں میں وائرلیس بم ڈال کر انہیں فائر کر دیا۔ اس سے پائپ پھٹ گئے اور دلدل کی مٹی اور پانی سے ان کے منہ بند ہو گئے اور تازہ ہوا کا سسٹم بھی بند ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کی مرمت باہر سے ہی ہو سکتی ہے، اس لیے تم لازماً لیبارٹری اوپن کرو گے، اس طرح ہم اندر داخل ہو جائیں گے اور پھر تمہیں یرغمال بنا کر اور تم سے فارمولہ لے کر ہم یہاں سے کوماٹو اور پھر وہاں سے کاٹلی پہنچ جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تم نے جس بے دردی سے جزیرے پر لوگوں کو ہلاک کیا ہے
اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے کوماٹو پر بھی بے دریغ قتل عام کیا ہے۔ اس کے بعد تم نے میرے 2 ساتھیوں کو جس بے دردی سے ہلاک کیا ہے، اس کے بعد چاہیے تو یہی تھا کہ ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دیتے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں سائنسدان ہوں اور میں اپنے ہاتھوں سے کسی انسان کو، چاہے وہ قاتل اور مجرم ہی کیوں نہ ہو، ہلاک نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنی لیبارٹری کے کسی آدمی کو اس کی اجازت دے سکتا ہوں، اور تمہیں میں دوبارہ آزاد بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے میں نے چیف باس سے بات کی ہے۔ چیف باس نے تو مجھے یہ آرڈر دے دیا ہے کہ میں تمہیں اور اس عورت دونوں کو ہلاک کر دوں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تو اس نے بتایا کہ وہ کاٹلی کے دارالحکومت سے ڈیتھ اسکواڈ کے آدمیوں کو یہاں بھیج رہا ہے۔ وہ موٹر بوٹ پر یہاں پہنچیں گے اور تمہیں مجھ سے وصول کر کے جزیرے سے باہر لے جائیں گے۔ اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے، اس لیے جب تک وہ لوگ یہاں نہیں پہنچ جاتے تم اور مارسیلا دونوں زندہ ہو اور ان لمحات کو غنیمت سمجھو، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا، اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ موٹر بوٹ کے بجائے وہ لوگ ہیلی کاپٹر پر کیوں نہیں آتے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ فضا میں جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ آسانی سے آف نہیں کیے جا سکتے، سمندر پر انہیں آف کیا جا سکتا ہے، اس لیے، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا اور واپس مڑ گیا، اور اس کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ مارسیلا نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ ان لمحات کو واقعی غنیمت سمجھو مارسیلا، ورنہ ہم نے یہاں جو کچھ کیا ہے ہمیں تو بے ہوشی کے دوران ہی ہلاک کر دیا جاتا۔ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم کچھ نہیں کرو گے؟ مارسیلا نے کہا، کیا کر سکتا ہوں؟ ہمیں تاروں سے باندھا گیا ہے اور تاریں نہ توڑی جا سکتی ہیں نہ کاٹی جا سکتی ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو مارسیلا کے چہرے پر یک لخت انتہائی مایوسی کے تاثرات پھیل گئے۔ کیپٹن شکیل نے جان بوجھ کر یہ باتیں کی تھیں کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ یہاں ہونے والی گفتگو کہیں سنی نہ جا رہی ہو، لیکن اس کی انگلیاں مسلسل کام کر رہی تھیں۔ کیپٹن شکیل کا ذہن تیزی سے ان تاروں سے آزادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے اب تک بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح تاروں کے مڑے ہوئے سروں تک اس کی انگلیاں پہنچ جائیں، لیکن نہ جانے یہ سرے کہاں اکٹھے کیے گئے تھے کہ باوجود انتہائی کوشش کے اس کی انگلیاں انہیں ٹریس ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اسی لمحے اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں ابھرا اور وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس نے اچھل کر کرسی کو اٹھا کر آگے رکھا۔ وہ اس طرح اچھل رہا تھا جیسے مینڈک اچھلتا ہے، اور ہر بار اچھلنے کی وجہ سے کرسی اس کے جسم کے ساتھ ہی اٹھتی تھی، اور ہر جمپ کی وجہ سے وہ آگے ہو جاتی تھی۔ مارسیلا حیرت سے کیپٹن شکیل کو اس طرح کرسی سمیت اچھلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ چونکہ کیپٹن شکیل کے دونوں پیر تاروں کی مدد سے کرسی کے پایوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اسی لیے کرسی اس کے اچھلنے کے ساتھ ساتھ اٹھ جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل کی کرسی مارسیلا کی کرسی کے بالکل سامنے آ گئی، تو کیپٹن شکیل نے کرسی سمیت اٹھ کر اپنے جسم کو موڑا اور اب اس کا رخ مارسیلا کی طرف ہو گیا تھا۔ اب وہ بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ مارسیلا نے حیرت سے کچھ کہنا چاہا۔ خاموش رہو، میں اپنے دونوں بازو اپنے سر پر سے موڑ کر تمہارے سامنے کروں گا، تم اپنے دونوں بازو موڑ کر اپنے سامنے کرو، اس طرح تمہاری کلائیوں کے گرد بندھی ہوئی تاروں کا سرا میرے سامنے آ جائے گا اور میں اسے کھول دوں گا، پھر تم اپنے پیر آزاد کر لینا اور اس کے بعد مجھے کھول دینا۔ کیپٹن شکیل نے آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو مارسیلا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے کیپٹن شکیل کی تجویز سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے آگے کی طرف جھکی اور اس نے اپنے عقب میں موجود دونوں مڑے ہوئے بازو اپنے سر کے اوپر سے گزار کر آگے کی طرف کر لیے۔ گو اس طرح کرنے سے اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے تاثرات ابھر آئے، لیکن اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ کیپٹن شکیل نے بھی اپنے جسم کو نیچے جھکایا اور پھر دونوں مڑے ہوئے بازو اپنے سر کے اوپر سے گزار کر آگے کی طرف کر دیے۔ اسے اپنے بازو ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن اس کا چہرہ ویسے ہی سپاٹ تھا۔ البتہ وہ سر کو اٹھا کر اوپر بڑی مشکل سے دیکھ رہا تھا، جبکہ مارسیلا کافی سے زیادہ جھکی ہوئی تھی، اس لیے وہ اوپر کو نہ دیکھ رہی تھی۔ اور پھر چند لمحوں کی کوشش کے بعد کیپٹن شکیل کی انگلیاں مارسیلا کی کلائی کے گرد بندھی ہوئی تار کے مڑے ہوئے سروں تک پہنچ گئیں۔ گو تاریں آپس میں خوب بل دے کر جوڑی گئی تھیں، لیکن کیپٹن شکیل نے بجلی کی سی تیزی سے انگلیوں کی مدد سے تاروں کے سرے کھولنے شروع کر دیے، اور چند لمحوں کی کوشش کے بعد سرے کھل گئے، اور اس کے ساتھ ہی
مارسیلا کے دونوں بازو آزاد ہو گئے۔ ایسے ہی رہنا، میں کھول دیتی ہوں، مارسیلا نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اور پھر اس نے جلدی سے کیپٹن شکیل کی کلائیوں پر بندھی ہوئی تاروں کے سرے پکڑ کر کھولنے شروع کر دیے۔ چونکہ اس کے دونوں ہاتھ آزاد ہو چکے تھے، اس لیے وہ زیادہ تیزی سے کام کر رہے تھے، اور پھر چند لمحوں بعد کیپٹن شکیل کے دونوں ہاتھ بھی تاروں کی گرفت سے آزاد ہو گئے تو کیپٹن شکیل نے اطمینان بھرا سانس لیا اور اچھل کر اپنی کرسی پیچھے ہٹائی، اور پھر وہ اپنے پیروں پر جھک گیا۔ مارسیلا بھی اپنے پیروں پر جھکی ہوئی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں آزاد ہو چکے تھے۔ مارسیلا کے چہرے پر کیپٹن شکیل کے لیے ایک بار پھر تحسین کے تاثرات ابھر آئے تھے، لیکن کیپٹن شکیل نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے بولنے سے منع کر دیا، اور پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو آہستہ آہستہ کھولا اور باہر جھانکا۔ باہر ایک راہداری تھی جو آگے جا کر سیڑھیوں پر ختم ہو رہی تھی۔ سیڑھیاں اوپر ایک اور دروازے پر ختم ہوتی تھیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور دوسری طرف پھر ایک راہداری نظر آ رہی تھی۔ کیپٹن شکیل نے مارسیلا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مارسیلا بھی اس کے پیچھے احتیاط سے قدم اٹھا رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر کیپٹن شکیل نے دروازے کے قریب رک کر اپنا سر باہر نکالا تو راہداری ایک طرف سے بند تھی، جبکہ دوسری طرف سے آگے جا کر وہ مڑ جاتی تھی۔ کیپٹن شکیل نے مارسیلا کو ایک بار پھر اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور دروازے سے راہداری میں آ کر وہ اس طرف آگے بڑھتا چلا گیا جدھر راہداری مڑ رہی تھی۔ لیکن ابھی وہ درمیان میں ہی تھا کہ اچانک سرر سرر کی آوازیں ان کے سامنے اور عقب میں سنائی دیں، اور دوسرے لمحے وہ دونوں یہ دیکھ کر اچھل پڑے کہ ان کے عقب میں سیاہ رنگ کی کسی دھات کی چادر سی چھت سے فرش تک، اور ان کے سامنے جہاں راہداری کا موڑ تھا وہاں بھی سیاہ رنگ کی کسی دھات کی چادریں آ گئی تھیں۔ دیوار کے ساتھ ہو جاؤ اور سانس روک لو، کیپٹن شکیل نے بجلی کی سی تیزی سے مارسیلا کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا، اور خود بھی سانس روک لیا۔ دوسرے لمحے چھت پر سے سفید رنگ کے دھوئیں کا مرغولا سا نکلا اور اس پورے حصے میں پھیلتا چلا گیا جس میں یہ دونوں موجود تھے۔ میرا سانس، مارسیلا کے منہ سے نکلا ہی تھا کہ اس کی گردن ڈھلک گئی اور وہ دھڑام سے نیچے فرش پر جا گری۔ کیپٹن شکیل نے اس کے گرتے ہی خود کو بھی اسی انداز میں نیچے گرا دیا، لیکن اس نے سختی سے سانس روکا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد اس حصے میں چکراتا ہوا سفید رنگ کا دھواں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی سرر سرر کی آوازوں کے ساتھ ہی دونوں طرف گرنے والی چادریں غائب ہو گئیں۔ اسی لمحے راہداری کے موڑ کی طرف سے دو آدمی تیزی سے آگے بڑھے۔ وہ دونوں خالی ہاتھ تھے، ان کے جسموں پر یونیفارم نما لباس تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے کیپٹن شکیل یک لخت اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسرے لمحے وہ دونوں چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے۔ کیپٹن شکیل کے دونوں بازو بیک وقت حرکت میں آئے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں نیچے گرے کیپٹن شکیل نے اچھل کر یکے بعد دیگرے ان کی کن پٹیوں پر لاتیں جمائیں اور دونوں کے جسم ساکت ہو گئے۔ کیپٹن شکیل دوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ موڑ کے فوراً بعد ایک کمرے کا دروازہ موجود تھا جسے اندر سے بند کیا جا رہا تھا، اور کیپٹن شکیل کو دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک آدمی کی جھلک دکھائی دی۔ یہ ڈاکٹر رچرڈ تھا۔ کیپٹن شکیل نے اچھل کر پوری قوت سے دروازے پر کندھے کی ضرب لگائی اور دروازہ بند کرتا ہوا ڈاکٹر رچرڈ چیختا ہوا اچھل کر نیچے جا گرا تو کیپٹن شکیل بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لپک کر ڈاکٹر رچرڈ کو گردن سے پکڑا اور اٹھا کر اس نے اسے مخصوص انداز میں ہوا میں اچھال کر نیچے پھینک دیا۔ ڈاکٹر رچرڈ کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ ساکت ہو گیا۔ اس کا چہرہ تیزی سے مسخ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے لپک کر ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا ہاتھ کاندھے پر رکھا اور مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو ڈاکٹر رچرڈ کا مسخ ہوتا ہوا چہرہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کمرے کا اور کوئی دروازہ نہیں تھا۔ کیپٹن شکیل تیزی سے واپس مڑا اور ایک بار پھر راہداری میں آ گیا۔ وہ دونوں آدمی وہیں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ مارسیلا بھی موجود تھی۔ کیپٹن شکیل تیزی سے انہیں پھلانگتا ہوا سیڑھیوں والے دروازے کی طرف بڑھا اور پھر بیک وقت دو دو سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے راہداری سے گزر کر وہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں اسے اور مارسیلا کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ اس نے وہاں موجود وہ تاریں اٹھا لیں جن سے اسے اور مارسیلا کو باندھا گیا تھا۔
تاریں اٹھا کر وہ واپس مڑا۔ راہداری میں پہنچ کر کیپٹن شکیل نے جھک کر فرش پر پڑی ہوئی بے ہوش مارسیلا کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں ڈاکٹر رچرڈ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل نے مارسیلا کو ایک کرسی پر لٹا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے اس کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اسے دراصل فوری طور پر اسلحے کی تلاش تھی، لیکن کہیں سے کسی قسم کا کوئی اسلحہ اسے نہیں مل سکا۔ اپنی جیبیں وہ پہلے ہی چیک کر چکا تھا، اس کی جیبوں میں سے اسلحہ نکال لیا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہی اسلحہ یہاں موجود ہو، لیکن یہاں نہ صرف وہ اسلحہ بلکہ کسی قسم کا کوئی اسلحہ ہی نہیں تھا۔ کیپٹن شکیل نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے بے ہوش ڈاکٹر رچرڈ کو پلٹا اور اس کے دونوں بازو پشت کی طرف کر کے اس نے ایک تار سے اس کی دونوں کلائیاں باندھ کر تار کے دونوں سروں کو ملا کر اچھی طرح مروڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسری تار کی مدد سے اس کی دونوں پنڈلیاں باندھیں اور پھر اسے اٹھا کر اس نے ایک کرسی پر ڈال دیا۔ اب اس کے پاس 2 تاریں موجود تھیں۔ وہ تیزی سے مڑا اور پھر راہداری میں آ کر وہ وہاں بے ہوش پڑے ہوئے دونوں آدمیوں کو بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ڈاکٹر رچرڈ والے کمرے میں لے آیا۔ پھر اس نے دونوں تاروں سے ان دونوں کے ہاتھ عقب میں کر کے باندھ دیے۔ پھر اس نے ایک آدمی کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کیے۔ چند لمحوں بعد اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے تو کیپٹن شکیل نے ہاتھ اٹھا لیے۔ چند لمحوں بعد اس آدمی نے آنکھیں کھول دیں تو کیپٹن شکیل نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیپٹن شکیل نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی اس کے عقب میں پشت سے لگاتے ہوئے غرا کر کہا۔ روڈنی، میرا نام روڈنی ہے، اس آدمی نے بوکھلائے ہوئے اور خوفزدہ لہجے میں کہا۔ سنو روڈنی، میں نے صرف ٹریگر دبانا ہے اور گولی تمہاری پشت سے سیدھی تمہارے دل میں اتر جائے گی، سمجھے؟ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو جو کچھ میں پوچھوں سچ سچ بتا دو۔ کیپٹن شکیل نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ یہ ریوالور تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ لیبارٹری میں تو اسلحہ داخل نہیں ہو سکتا۔ روڈنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ خصوصی ریوالور ہے، اسے کوئی حفاظتی نظام چیک نہیں کر سکتا۔ کیپٹن شکیل نے انگلی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ او ٹھیک ہے، مجھے مت مارو، تم جو پوچھو گے میں بتاؤں گا، روڈنی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ لیبارٹری کو راستہ کہاں سے جاتا ہے اور یہ کون سی جگہ ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ یہ ڈاکٹر رچرڈ کا بیرونی دفتر ہے، ڈاکٹر رچرڈ یہاں باہر سے آنے والوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اصل لیبارٹری اس کے نیچے ہے اور اس کمرے میں موجود مشین سے اس کا راستہ کھلتا ہے، لیکن یہ راستہ صرف ڈاکٹر رچرڈ کھول سکتا ہے، روڈنی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کیا نیچے سے اوپر آئے ہو یا پہلے یہاں موجود تھے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ جب تم دونوں بے ہوش ہوئے تھے تو ڈاکٹر رچرڈ ہمیں اپنے ساتھ اوپر لے آیا تھا، پھر اس کے حکم پر ہم نے تم دونوں کو اس کمرے میں تاروں سے باندھ دیا۔ اب تمہیں یہاں سے لینے کے لیے تنظیم کے آدمیوں نے آنا ہے، اس لیے ڈاکٹر رچرڈ یہاں موجود تھے، روڈنی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جو اسلحہ میری جیبوں میں تھا وہ کہاں ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ وہ اسلحہ ڈاکٹر رچرڈ نے واش مشین میں ڈال دیا ہے، روڈنی نے کہا۔ کہاں ہے وہ واش مشین؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ وہ سامنے دیوار میں، اس تصویر کے پیچھے اس کا بٹن ہے، روڈنی نے جواب دیا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ میں اور راشیل دونوں ٹیکنیشین ہیں، روڈنی نے جواب دیا۔ لیبارٹری میں کتنے آدمی ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ 25 آدمی ہیں، ہم دونوں اور ڈاکٹر رچرڈ سمیت، البتہ ڈاکٹر گراہم کسی دوسری لیبارٹری سے یہاں آئے ہوئے ہیں، روڈنی نے جواب دیا۔ وہ فارمولہ جس پر ڈاکٹر رچرڈ کام کر رہے ہیں وہ کہاں ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ڈاکٹر رچرڈ کو ہی معلوم ہوگا، روڈنی نے جواب دیا۔ اوکے، پھر تم چھٹی کرو، کیپٹن شکیل نے کہا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ روڈنی کچھ کہتا، کیپٹن شکیل کا بازو گھوما اور کھڑی ہتھیلی کا بھرپور وار روڈنی کی گردن پر پڑا اور روڈنی چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ پھر ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا، اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ کھڑی ہتھیلی کے بھرپور وار سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ کیپٹن شکیل تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے دیوار پر لگی ہوئی تصویر ہٹائی تو واقعی اس کے پیچھے ایک سرخ رنگ کا بٹن دیوار میں نصب تھا۔ کیپٹن شکیل نے بٹن دبایا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی تصویر کے نیچے درمیان سے دیوار پھٹ کر سائیڈوں میں ہو گئی۔ اب وہاں واقعی ایک مشین نظر آ رہی تھی جس پر بے شمار چھوٹے چھوٹے رنگدار بلب اور کئی ڈائل موجود تھے۔
کیپٹن شکیل غور سے اس مشین کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ وہ کسی حد تک اس مشین کی کارکردگی کو سمجھ گیا تھا جسے روڈری نے واش مشین کہا تھا۔ یہ مشین بارود کو ناکارہ کر دیتی تھی۔ کیپٹن شکیل نے اس کا وہ بٹن پریس کر دیا جس کے نیچے آن لکھا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے اور ڈائلوں پر سوئیاں تھر تھرانے لگیں۔ کیپٹن شکیل نے ایک اور بڑا سا بٹن دبایا تو مشین کا ایک حصہ کھل گیا۔